الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم تنزيله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز امام و خطیب، اس گاؤں کے چھوٹے بڑے میرے باپ، رشتے میں چچا، بھائی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے بعد آپ تمام کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، اور آپ سے مل کر کے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اس لیے خوشی ہوئی کہ کئی چیز میں آپ کے یہاں دیکھا جلسہ میں، اور بالخصوص آج فجر کی نماز پڑھا تو فجر کی نماز میں جو لوگ دیکھے اس مسجد میں، تو تقریباً 2 یا 3 لائن تھی، جو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ۔ پھر نظام ماما سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی اکثر لوگ گاؤں کے نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اس میں بھی خوشی ہوئی۔ میرے بھائیوں، رات میں جلسہ ویسے کیا بولا، کتنی باتیں ہوئی مجھے نہیں معلوم ہیں، لیکن ڈھیر سی باتیں تقریباً میں بول نہیں سکا، بات رہ گئی ہے، تو میں مناسب سمجھا کہ وہ باتیں آپ تک مختصر میں پہنچا دوں، چونکہ جمعہ کا وقت محدود ہے، آدھا گھنٹہ، اور آدھے گھنٹے میں بات جتنی ہو سکے ممکن انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بات آپ تک رکھوں گا، معذرت کے ساتھ کہ اگر 5 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا، 2-4 منٹ اگر لیٹ ہو گیا تو معاف کر دیجئے گا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ٹھیک ٹائم پہ خطبہ ختم ہو، چونکہ آپ ہفتہ 10 دن پہلے سے جلسہ کے پیچھے کام کر رہے ہیں، محنت ہے، پھر رات میں پوری رات آپ بیدار رہے ہیں، لیکن مجھے جو خوشی ہوئی کہ جلسہ بہت ہی کامیاب جلسہ ہوا، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ آئے، اور پنڈال بالکل بھر چکا تھا، اور علماء کرام کو آپ نے جو بلایا، بڑی اچھی باتیں ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقدمہ۔ اب سنیے آج کا خطبہ۔ آج کا خطبہ میں جس ٹاپک میں دوں گا اس کا موضوع، بابو بات نہیں کرو، خطبہ شروع ہونے کے بعد بات کرنا صحیح نہیں ہے، شاید آپ نہیں جانتے ہیں یا ضروری بات ہے۔ خطبہ شروع کے بعد بات کرنا کسی طرح کی بھی، آگے ہٹو، پیچھے چلو، جگہ دو، کسی طرح کی بھی خطبہ شروع ہونے کے بعد بات کرنی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات پہلے سے اگر جانتے تھے تو ٹھیک ہے،
اور نہیں جانتے تھے تو یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ آج کا جو خطبہ ہے، جس ٹاپک سے میں بولوں گا تو میں اس کو پہلے آپ کے سامنے گنا دوں، جتنا وقت ملے گا انشاءاللہ اس حساب سے اپنی باتیں رکھوں گا۔ نمبر ایک، بہت سے بھائی ہوتے ہیں کہ جس کے گھر میں روزی کا پرابلم ہے، کما رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے، یا گھر میں پریشانی آتی رہتی ہے۔ تو یہ پریشانی آدمی کی زندگی میں کیوں آتی ہے؟ دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں، ایک گناہ کی وجہ سے اور دوسرا اس کا امتحان۔ امتحان کس کا ہوگا؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، حلال بھی کھاتا ہے، نمازی ہے، سچ بولتا ہے اور حلال بھی کھاتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں کوئی مصیبت آئے تو وہ اس کے لیے وہ امتحان ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے یا سود کے کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کی غیبت چغلی کرتا ہے، اس پر اگر کوئی مصیبت آئے تو ان کی بے نمازی یا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر عذاب آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک نیک لوگوں پر کوئی تکلیف آئے تو اس کے لیے امتحان، اور ایک گنہگار پر کوئی تکلیف آئے تو اس کا گناہ کا نتیجہ ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبتیں انسانی زندگی پر آتی ہے اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ روزگار نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں دو تین نکات اور سن لیجئے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو، تو اچھی زندگی کے لیے کچھ ایسے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، اگر وہ اعمال آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنا وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ اچھی زندگی کے لیے کچھ اصول مقرر کیے گئے ہیں، کچھ اعمال بتا دیے گئے ہیں، اگر وہ اعمال آپ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے پریشانی ختم ہوگی اور اچھی زندگی آپ کو ملے گی، خوشحالی زندگی۔ تو وہ چند اعمال انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ گناہ کا نقصان کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر جھوٹ بول دیا، اب اس کی زندگی میں نقصان کیا آئے گا؟ نمبر ایک، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اب اس کا نقصان کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول نے بتایا، میری اپنی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ جھوٹ، تو جھوٹ ایک گناہ، اس کے بدلے میں ایک سیاہ کالا، سیاہ کا مطلب کالا، کالا سا نقطہ اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، بندہ کو احساس ہوا کہ یار میں صبح تو جھوٹ بولا، بندہ توبہ کر لیا یا اس گناہ کو چھوڑ دیا، نہیں اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُقِلَ قَلْبُهُ، تو وہ جو ایک گناہ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا اس گناہ کو دھو دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، صبح ایک گناہ بولا، جھوٹ بولا، پھر 10 بجے ایک آدمی کو جھوٹ بولا تو صبح ایک جھوٹ ایک نقطہ، پھر 10 بجے ایک جھوٹ بولا تو دوسرا نقطہ، پھر 11 بجے کسی کو جھوٹ بولا تیسرا نقطہ، پھر 12 بجے کال کیا ہے گھر میں لیکن بول دیا کہ میں مارکیٹ میں لابھا میں ہوں، یہ تیسرا چوتھا جھوٹ ہے۔ تو ہر جھوٹ یا گناہ کے بدلے میں ایک ایک نقطہ اس کے دل میں بڑھتے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حتی یغلب قلبہ، تو جب جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اب اس کی دین کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو گناہ کی وجہ سے سفید دل، اللہ تعالیٰ اس سفید کو دل کو کالا کر دیتا ہے، یہ ایک نقصان ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک حدیث میں ہے کہ گناہ کرنے سے 6 نقصان، ایک ہی حدیث میں، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ، سیئہ کے مطلب ہوتا ہے برا، گناہ، سیئہ کے معنی
गुनाह बुरा। तो एक बंदा अगर सय्या गुनाह का काम करता है तो इस हदीस में 6 नुकसान बताया गया। नंबर 1, वह वहनन फिल बदन, उनकी कमज़ोरी हमेशा लाहिक रहेगी। क्या करेंगे यार, परेशान हूँ, उसको सुकून नहीं मिलेगा। यार मेरे घर में परेशानी है गुनाह की वजह से। वह इन्ने लिस्सय्यात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुनाह की वजह से 6 नुकसान। नंबर 1, वह वहनन फिल बदन, उनकी दिल में या उनकी बदन कमज़ोर हो जाएगा। देखिएगा जो बेनमाजी है, सूदखोर है, झूठ बोलता है, गुनाह पर गुनाह करता है, वो कभी खुश नहीं है, चेहरा से भी गमगीन नज़र आएगा। यार परेशान हूँ, क्या हुआ यार, घर में परेशानी है, यार काम करने गया था नौकरी नहीं मिली, यार मेरे बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, या मेरे ताकत नहीं मिल पा रही है। अल्लाह के रसूल ने हज़ारों साल पहले कहा गुनाह की वजह से तुम्हारी जिस्म में ताकत नहीं रहेगी, गुनाह की वजह से। नंबर 1। नंबर 2, वह बुग़्ज़न व नक़्सन फिर रिज़्क़, रोज़ी में बेबरकती आती है। गुनाह की वजह से रोज़ी में बेबरकती, आप कमा रहे हैं बरकत है ही नहीं, दिल्ली कमा रहे हैं बरकत, अरे बहुत से लोगों में बरकत तो है, लेकिन बहुत से लोग दिल्ली कमा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, खेत कर रहे हैं, खेतियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में बरकत नहीं है। ये तो हज़ारों साल पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गुनाह की वजह से उसकी रोज़ी में बेबरकती आती है। व नक़्सन फिर रिज़्क़, और रिज़्क़ के माने रोज़ी, धान चावल कमाई रुपया पैसा, आप समझ रहे हैं, रिज़्क़ के माने ये हो गया। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुनाह की वजह से उसकी रोज़ी में बेबरकती आती है। 2। नंबर 3, व बुग़्ज़न फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, जब बंदा कोई गुनाह करता है ना, सूदखोर मिसाल के तौर पर सूद का कारोबार करता है, सूद लेता है, तो लोग उसको नफ़रत करते हैं। देखेंगे आप जो लोग गुनाह पर गुनाह करते हैं, ज़बान ख़राब है, गाली गलौज करते हैं, तो उनके पड़ोसियों से नफ़रत करते हैं, लोग आसपास के नफ़रत करते हैं। चाय की दुकान में जब वो जाता है तो बाकी जो बैठे हुए हैं 2-3 पहले से वो उठ के चले जाते हैं, तो लोगों के दिल में उसकी नफ़रत पैदा हो जाती है। ये गुनाह का ख़तरनाक है। बहरहाल 2 अब छोड़ दिया, उनकी बदन कमज़ोर हो जाते हैं, गम उनकी ज़िंदगी में लाहिक हो जाती है, रोज़ी में बेबरकती आती है, और लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। ठीक है। और वह ज़ुल्मतन व सौदान फिल वजह, उसका चेहरा में एकदम बिल्कुल काला करोटा, कोई नूर बाकी नहीं रहेगी। गुनाह करने वालों के चेहरा में कोई नूर बाकी नहीं रहे। व ज़ुल्मतन फिल क़ल्ब, उनका दिल अंधेरा हो जाता, दिल अंधेरा बिल्कुल। तो ये 6 नुकसान है। ठीक, आगे चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याका वल मासिया, ए लोगों गुनाह से बचो, इय्याका वल मासिया, गुनाह से बचो। गुनाह दिन का हो या गुनाह रात का हो, गुनाह अकेले का हो या गुनाह लोगों के बीच का हो, गुनाह से बचो। अल्लाह के रसूल कहते हैं इय्याका वल मासिया, गुनाह से बचो। नुकसान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अगर आप गुनाह करते हैं तो अल्लाह का अज़ाब आना यकीनी है गुनाह की वजह से। आगे चलते हैं। रात में कुछ बात हुई कि किस गुनाह से कौन सा अज़ाब आता है। एक हदीस इब्न माजा की है, हदीस नंबर 4019, इसमें 8-10 बातें लिखी गई है, उनमें से मैं 1-2 आपके सामने रख रहा हूँ कि किस गुनाह से कौन सा अज़ाब आता है। नंबर 1, वलम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त, कह रहे हैं कि जब किसी समाज में या सोसाइटी में या चलिए मुसलमानों में, चलिए हम अपने मुसलमान की बात कर लेते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने हज़ारों साल पहले कहा कि जब समाज में बेहयाई आम हो जाए, बेहया क्या बोलते हैं, बाप बेटा दोनों खैनी लगा के खा रहे हैं, हया ख़त्म, ये बेहया। सुबह नमाज नहीं पढ़ना, बेहया, समझ में आ रही है। औरतें बारीक छोटा कपड़ा पहन करके घूम रही हैं, बेहया। बड़ा छोटा का अदब नहीं है, बेहया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब किसी कौम या समाज में बेहयाइयाँ आम हो जाए तो 3 अज़ाब आता है। बेहयाई की वजह से 3 अज़ाब आता है। अभी 10-20 साल पहले आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, 10-20 साल पहले हार्ट अटैक की बीमारी नहीं थी नहीं, शुगर की बीमारी नहीं थी, और कैंसर भी हम लोग वही 10-20 साल से सुन रहे हैं।
اب یہ بیماری کیوں آئی؟ اللہ کے رسول نے ہزاروں سال پہلے کہا جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، بالکل علی اعلان بے حیائی کا کام شروع ہو جائے، سود کھا رہے ہیں، حیا ختم ہے اور مسلمان ہیں، سود کے کاروبار، شراب پی رہے ہیں دکھا کے اور معلوم کرا کے پڑوسی کو، بے حیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بے حیا سماج میں عام ہو جائے اور بالکل اعلانیہ طور پر بے حیا کا کام کرنے لگے لوگ، تو 3 اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ طاعون کی بیماری آتی ہے نمبر 1، نمبر 2 وہ طاعون کی بیماری، اور وَلَمْ تَكُنْ الَّذِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَصْلَافِهِمْ وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَصْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ وہ بیماری آتی ہے جو بیماری پہلے زمانے میں نہیں تھی، پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ تو جیسے سوگر کی بیماری یہ 10-20 سال پہلے نہیں تھی، 10-20 سال کی بیماری ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بیماری لاحق ہوتی ہے جو بیماری اسلاف میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ گناہ کا نقصان ہے۔ نمبر 4 میں بہت سے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، مطلب لینے میں زیادہ اور دینے میں کم۔ تو ڈنڈی مارنا یہ حرام ہے، لینے میں زیادہ اور دینے میں کم یہ حرام ہے۔ اگر وہ مال کھاتے ہیں تو حرام کھاتے ہیں آپ، صاف سیدھی بات ہے۔ اور یہ بیماری مسلمانوں میں بھی پائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ یہ جو لین دین کا معاملہ ہے یہ صحیح ناپنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے، لیکن میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بات لمبی ہے، وقت بہت ہی کم بچ گیا میرے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی بیشی ہونے لگے سماج میں، مطلب لینے میں زیادہ اور دینے میں کم، مچھلی کم دے رہا ہے، دھان وزن کر کے کم دے رہا ہے، کتنا کم دے گا؟ 1 چھٹنگ، تو 1 چھٹنگ میں 5 بار اگر وزن کر رہے ہیں تو چھٹنگ میں کتنا ہوگا؟ 1 کلو بھی نہیں پورا ہوگا، لیکن آپ کا یہ مال حرام، جو آپ نے ناپ کے دیا یہ حرام ہے، صاف سیدھی بات ہے۔ تو ناپ تول میں جب کمی کرنے لگتے ہیں قوم، تو اللہ کی طرف سے 3 عذاب آتا ہے، 3 عذاب۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اب اس کا ترجمہ میں بول دوں تاکہ آپ سمجھیں۔ ناپ تول میں جب کمی بیشی کرنے لگے، لینے میں زیادہ دینے میں کم، جس کو ڈنڈی مار کہتے ہیں، تو 3 عذاب۔ پہلا قحط سالی، اللہ تعالیٰ بارش بند کر دے گا۔ ابھی اس سال حال وہی ہوئی، ہمیں گھر میں دیکھا، دھان لگاتے وقت 1.5-2 مہینہ اللہ تعالیٰ بارش بند کر لیا۔ نہیں معلوم کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا، میرے علاقے میں 2 مہینہ بارش نہیں ہوئی، لوگ مشین سے پانی پٹوا کر کے دھان لگائے۔ میرے بھائیوں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ نے ہزاروں سال پہلے کہا کہ جب قوم کے اندر ناپ تول میں کمی، یہ بیماری پائی جائے گی تو ہم آسمان سے 3 عذاب مسلط کریں گے۔ 1 قحط سالی، بارش اس لیے بند ہوتی ہے ہماری بےایمانی کی وجہ سے۔ نمبر 2 وشدت المعونت، مہنگائی، یہی ترجمہ ہے اس کا۔ دیکھیں ہزاروں سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو 3 عذاب۔ نمبر 1 قحط سالی، نمبر 2 وشدت المعونت، مہنگائی۔ تیل کہاں چلا گیا، پیٹرول کہاں چلا گیا، آلو کی قیمت دیکھیے، ٹماٹر کی قیمت دیکھیے۔ یہ مہنگائی اس گناہ کے بدلے میں ہے کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، اور یہ گناہ بھی آج سماج میں پائے جاتے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، سلطان بادشاہ، حاکم کو کہا جاتا ہے، سلطان حاکم کو، بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور کسی کا نام بھی سلطان ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سلطان حاکم، دیش کا بادشاہ، کہہ رہے ہیں کہ جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو اس وقت 3 عذاب میں، 1 قحط سالی، دوسری مہنگائی، اور تیسرا جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظالم حاکم کو دیش کا بادشاہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ ہم لوگ جو تکلیف میں ہیں آج تو ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے حاکم بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اور ہمارے اعمال جائزہ لے لیجئے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، گاؤں میں 5 آدمی ہیں نا، اس 5 کی وجہ سے عذاب ہے۔
ہر گاؤں میں 5 اس کی وجہ سے عذاب ہے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، بہت سے لوگ مالوں کے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو زکوٰۃ نہیں دینے پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کیا عذاب؟ بارش اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ حدیث وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ۔ قطر جو بارش ہوتی ہے نا، وہ جو ڈروپ پہ لے کر کے آپ ٹپکاتے ہیں، اس کو قطرہ بولتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی زکوٰۃ روک لیتا ہے، زکوٰۃ دھان کا آپ عشر نہیں دے رہے ہیں، گیہوں کا عشر نہیں دے رہے ہیں، یا پیسہ کا جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ نہیں دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب زکوٰۃ روک لیتا ہے، مالوں کا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں میرے بندہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے پانی روک لیتا ہوں۔ آپ زکوٰۃ روکتے ہیں، اللہ کہا میں آسمان سے پانی روک لیتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ پانی تو ہو رہا ہے کبھی کبھی، کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اسی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، بہائم کے معنی ہوتے ہیں چوپایا، جانور، چرندے، پرندے، مینڈھک، کھکڑا اور شیپ۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، بارش آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے، خوش مت ہوئیے آپ، نہیں آپ کے لیے بارش نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی آپ کے لیے۔ جو شخص زکوٰۃ روک لیتا ہے اس کے لیے اللہ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، یہ صحیح بات ہے، اس کو ذہن میں بیٹھا دیجئے۔ اب کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کہی ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، اگر زمین میں جانور نہیں ہوتا، کچھوا کا کیا قصور ہے، مینڈھا کا کیا قصور ہے؟ مینڈھا کو پانی چاہیے، وہ ٹر ٹر جو وہ مینڈھا کرتا ہے وہ پانی مانگتا ہے۔ جانور، اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی بند اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا جو زکوٰۃ بند کیا، لیکن پانی دیا اللہ تعالیٰ، پھر بھی 1 مہینہ 2 مہینہ 10 دن 20 دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین میں جانور نہیں ہوتے، جانور بیل، بھینس، گائے، بکرا، بکری یا مینڈک، یہ اگر نہیں ہوتا تو جو زکوٰۃ نہیں دیا اس کے لیے میں کبھی بھی پانی نہیں دیتا۔ یہ تو حدیث کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ روکنے سے یہ عذاب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی روک لیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈھیر سی باتیں ہیں اور اتنی باتیں بولنا خطبہ میں ممکن نہیں ہے۔ اب ہے کہ اچھی زندگی، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو، بہتر زندگی ہو، خوشحال زندگی ہو۔ اچھی زندگی کرنے کے لیے، پانے کے لیے 2-3 عمل میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت ہے لیکن 2-3 میں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سورہ نحل آیت نمبر 97، مطلب 97۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، ذکر مرد، انثی عورت، کہہ رہے ہیں کہ مرد عورت کوئی بھی اگر اچھا عمل کرتا ہے، اچھا عمل تو سمجھ ہی رہے ہیں ہم لوگ نا، گالی دینا اچھا ہے؟ نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے؟ نماز چھوڑنا اچھا ہے؟ نہیں۔ نماز پڑھنا اچھا ہے؟ آپ سمجھ ہی رہے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اچھا عمل کرتا ہے، تو اچھا عمل چاہے وہ مرد کرے یا عورت کرے، بشرطے کہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو خوشحال زندگی اگر چاہتے ہیں، امن والی زندگی، نو ٹینشن، زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو، اچھی زندگی ہو، خوشحال والی زندگی ہمیں ملے، کوئی ٹینشن زندگی میں نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہا کہ اچھا عمل کرو، ٹھیک؟ اچھا عمل کے بدلے میں اچھی زندگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا عمل، اچھی زندگی، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ اچھا عمل کیجئے، اچھی زندگی اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اگر اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں تو اچھی زندگی اللہ نہیں دے گا۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ طہ آیت نمبر 124 میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 میں تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا ڈر۔ تقوی کا معنی اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر کیسے کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر موبائل میں آپ کی خرابی ہے،
موبائل میں آپ کی خرابی ہے، خراب موبائل ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ بھائی کو بیچ رہا ہے کہ میرے موبائل بہت اچھا چلتا ہے، 4 GB کا میموری لگا ہوا ہے 3 GB کا، لیکن بول رہا ہے 4 GB کا، یہ جھوٹ ہوا۔ تقوی میرے بھائی، موبائل میں تھوڑی سی خرابی ہے، آپ کو دل چاہے تو لے لیجئے اور دل چاہے تو مت لیجئے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر، رات میں دل ہوا کہ کہیں کسی کا جا کے بھینس کھول لے، اب دیکھ تو کوئی نہیں رہا ہے، پڑوسی دیکھ نہیں رہا ہے، گھر والے بھی دیکھ نہیں رہا، اب یہاں ڈر آ گیا، دیکھ تو کوئی نہیں رہا لیکن تقوی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اب وہ چوری کرنا چھوڑ دیا۔ سمجھ میں؟ موبائل میں خرابی ہے، اگلا نہیں دیکھ رہا ہے لیکن دل ہوا یار اس کو دھوکہ دیں گے، نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا ڈر، اس کو تقوی بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرتا ہے تو اس میں جانتے ہیں کتنا فائدہ ہے؟ بہت سے فائدہ ہیں۔ نمبر 1 جو قرآن نے کہا، سورہ طلاق آیت نمبر 2، 3، 4، آیت نمبر 2، 3، 4، تو آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آپ اللہ کا ڈر رکھیے دل کے اندر، نہیں کوئی گناہ نہیں کریں گے، ارے کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے، نہیں سود نہیں کھائیں گے، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے، یار نماز رات میں پڑھیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ارے کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے ڈر سے آپ گناہ چھوڑ دیے، اللہ کے ڈر سے اگر گناہ چھوڑ دیے تو 4 فائدہ۔ نمبر 1 یجعل لہ مخرجا، آپ کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی ہے، مثال کے طور پر قرضہ لیے ہیں، دے نہیں پا رہے ہیں، تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کو اتار دے گا، اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ پر کوئی جھوٹا مقدمہ کیس کر دیا، تقوی اختیار کیجئے، وہ کیس کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان بنا دے گا۔ آپ کو روزی نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے گا، شرط وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 1 فائدہ۔ نمبر 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا آپ سوچ نہیں سکتے، کیسی جگہ سے اللہ روزی آپ کو دے دے گا، مال میں برکت دے دے گا، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ عمل کیجئے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے تقوی کا معنی، منہ سے بولنے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تقوی کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو مجھے سنایا، چونکہ میں مکہ میں ہوں اور مکہ صنعیہ کہا جاتا ہے جہاں گاڑی ٹھیک ہوتی ہے، جو لوگ سعودی میں رہ رہے ہیں معلوم ہے، سعودی، دبئی، قطر میں، تو اس صنعیہ جہاں گاڑی ٹھیک ہوتی ہے، تو وہاں ایک بڑی سی مسجد تھی، اس مسجد میں ہفتے میں 1 دن میں تقریر کرنے کے لیے جاتا تھا، تو بہت سے لوگ بیٹھتے تھے، انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی۔ تو ایک پاکستانی جس کا نام تھا مبارک، بالکل داڑھی پک گئی تھی، سفید ہو گئی تھی داڑھی، بہت نیک آدمی تھا، اور اس کا بھی دکان تھی وہاں، 3 بیٹا، اور وہ ایک تقریباً 40-45 سال سے وہاں گاڑی ٹھیک کر رہا، ابھی تو خیر چلا گیا پاکستان۔ تو ایک دن میں اس تقوی کے بارے میں تقریر کر رہا تھا، تو جب تقریر کیا تو مجھے اپنے ہاتھ پکڑ کے دکان میں بیٹھایا، بیٹھانے کے چائے پلایا، اور چائے پلانے کے بعد بولا کہ مولانا آپ نے جو آج بات کہی ہے تقوی، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا ڈر، تقوی، تو صحیح معنوں میں تو تقریر آج سنا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ کہہ رہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں صبح 8 بجے دکان کھولا اور شام کے 8 بج گئے، تو کوئی بھی کسٹمر نہیں آیا گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو رات کے 8 بجے جب دیکھا کہ اب 12 گھنٹے کا دن چلے گئے، یا اب کسٹمر تو نہیں آئے گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تالا بند کیا، اور تالا بند کرنے کے بعد جیب میں ایسے چابی گھسانے جا رہا تھا، ایک سعودی آ گیا میرے پاس گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے، اور میں تالا لگا دیا دکان میں، تو اس نے کہا کہ مبارک بھائی میری گاڑی ٹھیک کر دو، دیکھ لو کیا خرابی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو میں دکان تو بند کر دیا ہوں، آپ ایسا کیجئے اس دکان میں آپ چلے جائیں، میں دکان بند کر لیا ہوں، میرے بیٹا لوگ بھی چلا گیا دکان بند کر کے، اور میں ابھی جا رہا ہوں، وہ لوگ چلے گیا۔ تو وہ سعودی کہا کہ نہیں ہم آفس سے ٹھیک کرائیں گے، وہ سعودی کہا کہ میں آفس سے ٹھیک کراؤں گا۔ تو بہرحال جب ضد کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا انجن کھولا، دیکھا
تو دیکھنے کے بعد کچھ سامان اس کو لگتا بدلنا تھا، تو میں چیک کر کے بتایا کہ آپ کا خرچ 800 ریال آئے گا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، 800 ریال آپ کو دیں گے، آپ اس کو ٹھیک کر دیجئے، مجھے کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے۔ تو کہہ رہے کہ میں دکان دوبارہ کھولا، بیٹا کو بلایا، پھر اس کی گاڑی کو ٹھیک کیا اور 800 ریال ملے، اس کے بعد دکان بند کر کے میں چلا گیا۔ تو کہا کہ شیخ سچ میں اللہ تعالیٰ روزی کہاں سے دے گا؟ لا یحتسب، تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ دکان میں بیٹھ کے اللہ کی، یہ امتحان ہے اللہ کا۔ ارے بھائی کل آپ کو 200 ریال دیا، آج آپ کو نہیں دے گا، امتحان ہے۔ بندہ کیا کر رہا؟ کل ملا تو آپ نے کیا کیا، لیکن آج آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی دے گا اور کبھی نہیں دے گا۔ جس دن دیا اس دن شکر، اور جس دن نہیں دے گا اس دن صبر۔ یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، ڈیلی نہیں ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں شکوہ شکایت کبھی کچھ نہیں کیا، اور اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہا۔ اور قرآن کی وہ آیت کہ تم تقوی اختیار کرو، روزی میں کہاں سے تمہیں دوں گا، لا یحتسب، کبھی تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ صحیح معنوں میں تو نراش ہو چکا تھا کہ آج اللہ میرے نصیب میں کوئی آمدنی نہیں ہے، لیکن 8 بجے رات جب میں دکان بند کرنے لگا تو روزی اللہ تعالیٰ بھیجا، اور 800 ریال جو دن بھر کماتا تھا لاسٹ ٹائم میں اللہ مجھے دیا، اور میں وہ پیسہ لے کر کے گھر گیا۔ تو تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ روزی آپ کے قدموں میں جھکا دے گا، روزی آپ کے اللہ تعالیٰ قدموں میں جھکا دے گا۔ یہ ٹوٹل بات، جتنی بھی میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ سب کے سب قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، آپ کی زندگی بہتر ہونے کے لیے استغفار، بس ٹائم بھی ہو رہا ہے، 5 منٹ اور ہے، 5 منٹ نہیں، مجھے 5 منٹ زیادہ بولنے کے لیے کہا گیا کہ 5 منٹ آپ زیادہ بول سکتے ہیں، تو آپ سے بھی میں معافی مانگ لوں کہ 5 منٹ تو دے دیجئے گا تاکہ بات تھوڑی سی مکمل ہو جائے۔ بولنے کے لیے تو بہت ہے، بہرحال کافی ہے۔ اچھی زندگی پانے کے لیے گناہوں سے استغفار، گناہوں سے استغفار۔ یہ بات کہاں ہے؟ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر کوئی بندہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے، اللہ جو کیا معاف کر دے، اللہ بس یہی بولنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کچھ نہیں بولنا ہے۔ اللہ جو کیا اللہ معاف کر دے، جو کیا اللہ معاف کرے۔ اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہو غفار، معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور کیا چاہیے بولیے، کیا چاہیے؟ 25 سال نماز نہیں پڑھے ہیں نا، آج سے شروع کیجئے 25 سال کا گناہ معاف، یہ اللہ اعلان کیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے، خوشخبری ہے کہ 25 سال آپ نماز نہیں پڑھے ہیں، اور آج اگر آپ بولتے ہیں کہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دو، آج سے میں نماز شروع کیا، تو پچھلا 25 سال کا نماز نہ پڑھنے کا گناہ کو اللہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلے ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر کے آپ کو کھاتے میں جوڑ دے گا۔ ہاں، من آمن وعمل صالحا، جس نے ایمان لایا اور اچھا عمل کرنے لگا، تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکی بنا دے گا، اور نیکی بنا کے اس کے کھاتے میں جوڑ دے گا۔ اور کیا چاہیے بولیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس نے زندگی بھر ظلم کیا اپنے نفس پر اور برا عمل کیا، اگر بندہ مجھے پاس توبہ کر کے پلٹ کے آ جائے نا، تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور کیا چاہیے بولیے؟ اور کیا چاہیے؟ اچھی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا، سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، یا اللہ میں نے جو کیا معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، معاف کرنے والا تو ہے۔ بس اتنی باتیں بولنی ہوگی۔ 4 فائدے، فائدہ 4 اسی آیت میں، چاروں فائدہ بتا دیا گیا۔ انہو کان غفارا، اللہ معاف کرے گا، معاف کر دیا کچھ گناہوں کو معاف۔ ایک نمبر 2، وَيُمْدِدْكُمْ انہو کان غفارا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہہ رہے ہیں کہ جو بارش رک گئی تھی آپ کی گناہ کی وجہ سے نے، وہ بارش اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برسا دے گا۔ 2، نمبر 3، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور پیسہ سے آپ کی مدد کرے گا۔ تو مال چاہیے نا، تو گناہوں سے توبہ کرو۔ اس کا مطلب ہوا کہ گناہ کے ہوتے ہوئے مال نہیں ملتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوا، اس کا مطلب یہی ہے۔ کہہ رہے کہ گناہوں سے توبہ کرو، 4 فائدے، کہنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اور آپ کی اس مسجد میں
میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ کی بات، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے جو کہا توبہ کرو گناہوں سے، گناہ معاف کر دے گا، نمبر 1۔ اللہ موسلادھار بارش برسا دے گا، 2۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال اور بنین کے معنی ہوتا ہے بیٹا، بیٹا چاہیے نا، چاہیے بیٹا، تو بیٹا اور مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اور کیا چاہیے بولیے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، 4 فائدے ہیں۔ تقوی اختیار کرو، مشکلات کا حل ہے۔ مشکلات، زندگی میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اللہ کہا تقوی اختیار کرو، تمہارے پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ اور کیا چاہیے آگے دیکھتے ہیں، کچھ باتیں۔ دعا کرتے رہنی چاہیے، دعا، دعا، اے اللہ، اے اللہ مجھے دے۔ دیکھو مانگیں گے تبھی تو ملتا ہے یار، قرض لینے جاتے ہیں تو بھیا 10 روپیہ مجھے دے دیجئے، تبھی وہ دیتا ہے نا۔ تو اللہ کے یہاں بھی مانگنا ہوتا ہے، مانگیے، مانگنا سیکھیے، اللہ نے خود سکھایا۔ لیکن مانگنے میں ایک وقت میں بتا دوں جو حدیث میں موجود ہے، اس وقت میں مانگا کیجئے گا نا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو دے دے گا، دیر صبر مل جائے گا۔ ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اترتے، اور اتر کے اللہ تعالیٰ 3 آواز دیتا ہے، 3۔ نمبر 1، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے مجھ سے کوئی پکارنے والا، سے پہر رات کو، ثلث اللیل، رات کا 3 حصہ کر کے 4 گھنٹہ، 4 گھنٹہ کو ہٹا دیجئے، 12 گھنٹے کا رات اگر ہے تو 8 گھنٹہ کو خطا کرنے کے بعد سے پہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں آتا ہے اور پکار کے کہتا من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ 1۔ من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی، دیکھو تو کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے کیا، اللہ مجھے یہ دے دو، اللہ مجھے یہ دے دو، اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ جو شفا دے دے، ہے کوئی مانگنے والا۔ اگر کوئی مانگنے والا ہاتھ اٹھا ہے رات کی سے پہر میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ نمبر 3، من یستغفرنی فاغفر لہ، اگر کوئی بندہ سے پہر رات کو اٹھ کر کے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہو کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ کہہ رہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن کب؟ سے پہر رات کو، سے پہر رات کو، سمجھ ماری بات؟ تو اللہ دینا چاہتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آخری باتیں ایک دم ٹھیک ٹائم ہو گیا ہے، اب آنے والے 5 منٹ ابھی مانگ کے جو مجھے ایکسٹرا ملا ہے، شکر کرے، شکر، شکر کے معنی یہ ہو گیا، آپ کو ملا ہے نا، آپ کو ملا ہے، کمانے گئے دلی پنجاب، آپ سوچے تھے کہ مزدوری کروں گا، لیکن کام ایسے ٹھیکا میں آپ لے لیے نا کہ آپ کو اچھے پروفٹ ہو گئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ شکر کریں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنا دے دیا میں سوچا بھی نہیں تھا، شکر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہاں ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ پھر آپ کو تھوڑا غریب تھے، اچھے کھانے پینے لگے، شکر، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بہت اچھا کھلایا، ٹھیک، پانی پی لیا ٹھنڈا، اس کے بعد اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی مشکل ہے بولیے تو؟ اتنا بولنا کوئی مشکل ہے؟ پیسہ لگا، وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد آنے کی بھی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے پانی پیے وہیں بولیے شکر ہے اللہ، بس پیسہ مل گیا کہیں سے، اے اللہ تیرا شکر ہے، وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی کھڑے کھڑے جب نعمت ملے تو کہہ دیجئے اللہ تیرا شکر ہے، فائدہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بندہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، بس اللہ تیرا شکر ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، مشکل کوئی تکلیف ہے؟ تکلیف بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ سے بولنا اللہ تیرا شکر ہے، اتنی بات بس۔ اب اس کے فائدے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ اگر میرا شکر ادا کرے نا، جب نعمت پائے تو شکر ادا کرے، اگر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ہم اس کو دیں گے، اور ہم اس کو لَأَزِيدَنَّكُمْ مطلب اور زیادہ دیں گے۔ دیکھیے کتنا اللہ کا بہترین وعدہ ہے۔ بہرحال شکر،
آخری بات ہے آج کے لیے، ڈھیر سی باتیں ہیں لیکن رہ گئی. ایک حدیث مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کرنی ویسے بھرنی. اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے. یہ تو اللہ کا معاملہ تھا. اب اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو دینا چاہتا ہے، اب دعا کر رہے ہیں یہ اللہ دے دیا، شکر کر رہے ہیں یہ اللہ. اب کچھ نیکی آپ کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے لیکن تھوڑا سا گھما کر کے. کیسے گھما کر کے؟ میرے ساتھ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اللہ اچھا کرے گا، پڑوسی کے ساتھ اچھا کریں گے اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. یہ حدیث من نفس عن مؤمن قربۃ من قراب الدنیا، حدیث مسلم کی ہے. پڑھنے جاؤں گا لمبی بات ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ اگر کسی مومن مسلمان بھائی کی دنیا کی پریشانیوں میں، مثال کے طور پر صبح سے نہیں کھایا پیا نہیں، کپڑا نہیں ہے، شادی کے موقع پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، اسٹیج نہیں ہے، اور پیسہ بھی خرچ کرنے نہیں ہے، کتنی مصیبت ہوئی 8-10. اب ان پریشانیوں میں اگر ایک پریشانی، چلو آپ کی کرسی میں دے دوں گا، باراتی کو کھلاؤں گا کیا، وہ ایک پریشانی. اگر 2 کر دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، سمیانہ میں دے دوں گا، 3 ہو گئے. کھانا صبح سے نہیں کھایا لے جا کے کھلا دیے، 4 ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مومن کا اگر دنیا کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کا اگر حل کرتے ہیں تو اللہ کہا کہ اس بندے کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی میں قیامت کے دن حل کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ. اللہ ایسا ہی کہا، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ایسا ہی کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اگر حل کر دیا، اس کی مصیبت میں ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرے گا. ایک وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اگر آپ کسی بھائی کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں. کیسے؟ آپ سے قرضہ لیا، 1 مہینے میں دے دوں گا، لیکن 1 مہینے میں بیچارہ دے نہیں سکا، اور آپ کہیں چلو بھائی کوئی بات نہیں اگلا 10 دن میں دے دیجئے گا. کب دے سکا؟ 1 مہینہ لگے. آج ٹھیک. آپ اگر آسانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں آپ کا حساب میں آسانی کرے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3 وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. آپ اگر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتے ہیں، مثال کے طور پر اکیلے آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان بھائی دارو پی لیا، گناہ کا کام تو کیا لیکن دیکھنے والے آپ اکیلے. آپ اگر اس برائی کو سماج میں نہیں بولتے ہیں اور اس کو سمجھا دیتے ہیں بھیا یہ سب مت کیجئے، اور پردہ پوشی کر لے، کسی کے سامنے نہیں بولے، ٹھیک ہے، تو آپ کی اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو دنیا میں اور آخرت میں ظاہر ہونے نہیں دے گا، چھپا لے گا اللہ تعالیٰ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا. تو لکھیے یہ انسانوں کے ذریعے سے آپ کو بھلا کرنا چاہتا ہے. دیر سی باتیں ہیں، یہی باتیں کہہ کر کے میں اپنی باتیں ختم کروں. 1 منٹ وقت وعدے کے مطابق زیادہ ہو گیا اور معافی چاہوں گا. پھر شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کا، یہاں کے ذمہ دار کا، اور ہر بڑے چھوٹے جو مجھ سے بڑے ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا. بالخصوص امداد ماما کال پہ کال کیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس کے ساتھ آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہمارے محترم نظام ماما بھی جو ہماری جاگیر ہے، جس کے گھر میں رہ کر کے میں 6 سال کھایا، اور پھر یہ جو آپ کے مدرسہ یہاں میں 6 سال تعلیم حاصل کیا، پھر یہاں سے فراغت کے بعد گیا. آپ سب کی دعا تھی. میں کشن گنج گیا، وہاں سے فارغ ہوا، پھر مدینہ یونیورسٹی گیا، وہاں پڑھا، اور مکہ میں آپ کی دعا سے میں جاب کر رہا ہوں. بڑی اچھی جاب ہے، سیلری بہت اچھی ہے. اور جتنے حجاج جاتے ہیں انڈیا سے، اس گاؤں سے مشتاق ماما وغیرہ گئے، ماسٹر ماما گئے، تو الحمدللہ جو مجھ سے ہوا میں خدمت کیا. اور آپ کی دعا کی یہ ثمرہ ہے، آپ کی محنت کہ آپ نے ادارہ کھولا، مسجد کھولا. یہاں سے آپ کو معلوم نہیں کتنے اچھے بچے نکل کے کہاں کہاں پہنچے، اور ان کی نیکیوں کا ثمرہ آپ کے کھاتے میں. اسی لیے گزارش ہے کہ اس ادارے کو بند نہ کریں.
نیکی یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے اور کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو آپ نے محنت کی اور کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن سب سے زیادہ ایک آگے پیچھے کچھ ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، ابھی جو ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، یا آپ کے مولانا حضرات ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی بہتر اجر دے۔ آپ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں اس ادارے کے چلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں دے۔ بالخصوص ہم دعا کریں گے اس کے جو بانی تھے حاجی سلطان صاحب یا مولانا لقمان صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی محنت کی ہیں۔ اتنی بڑی مسجد جب میں دیکھتا ہوں تو میرے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مولانا لقمان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے بچپنے میں کہ بڑی محنت کر کے لاتے تھے، چندہ وغیرہ کر کے، اور بھیک مانگ کے لاتے تھے۔ آپ لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہے، کبھی کبھی مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے، بچوں کو لے کے جاتے تھے اور بھیک مانگ کے لاتے تھے۔ یہ اتنا بڑا ادارہ، یہ اتنی بڑی مسجد جو 2 منزلہ 3 منزلہ مسجد ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ان کی درجات کو بلند فرمائیں۔ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اس گاؤں سے یا کہیں سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، جو خدمات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہتر صلہ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ عباد اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعز وأجل وأتم وأهم وأکبر۔